اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی بستی کی سیر کراتے ہیں جو عاشقوں کی بستی کہلاتی ہے اور شہر اعتکاف جو پوری دنیا میں ایک پہچان بن چکا ہے عاشق لوگوں کی، کہ جہاں پر وہ اپنے قلب و روح کو پاک صاف کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایک مرد کلندر کی بارگاہ میں 10 روز گزارتے ہیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے بھی بہت سا سامان کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو اس بستی میں براہ راست لیے چلتے ہیں جہاں پر ہر طرف آہ و بکا اور 10 روز گزارنے کے بعد وہاں سے جانے کے مناظر اور روح کو تڑپا دینے والے منظر آپ کے منتظر ہیں۔ چلیں آج ہم وہاں چلتے ہیں۔ توفیق دے کے واپس آئیں، تیری بارگاہ میں پھر بھکاری بن کے جائیں اور سال بھر جو سیکھ کر گئے ہیں مولا اس پر عمل درآمد کریں، اسے اپنا عمل بنائیں، اسے اپنی سیرت بنائیں، اسے اپنا کردار بنائیں اور تجھے راضی کرنے کے لیے ہر روز دعوت کے کام کو آگے پہنچائیں، رفقا پڑھائیں، تیرے دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس مشن کی طرف بلائیں، آقا علیہ السلام کی طرف جڑیں، خود جڑیں لوگوں کو بھی جوڑیں، خود اصلاح پائیں لوگوں کی بھی اصلاح کریں، خود خیر پہ چلیں لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلائیں۔ یہ فیض اس طرح نسل در نسل، کریا در کریا میرے مولا پھیلتا رہے، تیری حفاظت رہے اس مشن کے اوپر، تیری حفاظت رہے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہے یہ مشن، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہے مولا، اور شر کرنے والوں کے شر سے محفوظ رہے، اس کی تو حفاظت فرما۔ تیرے سوا کوئی ملجا و ماوا نہیں، تیرے سوا کوئی حامی و ناصر نہیں، تیرے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں مولا، تو اس کی حفاظت فرما، ہمیشہ حفاظت فرما۔ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں نوکریاں سب کی قبول کر، جو منہاج القرآن کی تنظیمات کے لوگ 41 کمیٹیاں ادھر مردوں کی طرف تھی، 41 خواتین کی طرف تھی، انتظامیہ تھی، انتظام کرنے والے لوگ تھے، مالی معاملت کرنے والے لوگ تھے، دراسات اور حلقات بنانے والے لوگ تھے، انتظامات کرنے والے لوگ تھے، سحری افطاری کا انتظام کرنے والے لوگ تھے، سیکیورٹی کرنے والے لوگ تھے، صحت کا خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ میرے مولا جس نے جس شکل میں بھی تیرے مہمانوں کی، ان معتکفین کی خدمت کی ہے منہاج القرآن کے لوگوں نے، میرے مولا سب کی قبول فرما۔ ان کے شر سے محفوظ رکھ ہمیشہ ان کو، دنیا کے شر سے محفوظ رکھ، ہوائے نفس کے شر سے محفوظ رکھ میرے مولا۔ تیرا لطف و کرم ہر وقت ان پر صاحبان بن کے تنا رہے، تیری رحمت کی بارش برستی رہے۔ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جو اولاد سے معروم ہے میرے مولا ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ نعمت دی ہے، ان کو بیٹے کی نعمت، بیٹوں کی نعمت عطا فرما، بیٹوں کی نعمت، اور جنہیں بیٹے بیٹیوں کی اولاد سے نوازا ہے ان کی اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، سب کے بچوں کو صالح بنا، اگلی نسلوں کو صالح بنا، ان کی نسلوں میں دین منتقل ہو، نور منتقل ہو، تیرا تعلق منتقل ہو، تیری بندگی منتقل ہو، تیرے محبوب کی غلامی منتقل ہو۔ یا اللہ سارے خیر پہ رہے، سب کے گھروں سے شر کو دور فرما دے، سب کے گھروں سے فتنہ و فساد کو دور فرما دے، سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں دے، راحتیں دے، رحمتیں دے، برکتیں دے، کسی کے لیے کوئی مصیبت کوئی آزمائش نہ رہے۔ ہم اس قابل نہیں میرے مولا کہ ہم آزمائش میں ڈالے جائیں، ہم امتحان میں ڈالے جائیں، میں امتحانات سے محفوظ رکھ، آزمائشوں سے محفوظ رکھ، ہم پہ کرم فرما، ہم پہ افضل گزر فرما، ہماری معافی فرما دے، ہم پہ رحمت فرما، آسانیاں فرما، آپ علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرما۔ جو جن کے روزگار میں تنگی ہے مولا ان کی وسعت عطا کر۔ پاکستان میں اور دنیا میں میرے مولا بڑی مشکلات ہیں، رزق کی تنگی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے معاشی تنگی ہے، مشکلات ہیں میرے مولا، اس میں لوگوں کے دین ڈگمگاتے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، دین سے لوگ پھسل جاتے ہیں، ان کا توکل کمزور ہوتا ہے میرے مولا، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، توکل کی حفاظت فرما، رزق میں کشائش دے، کشادگی دے، وسعت دے، برکت دے، اور میرے مولا کسی کو معاشی تنگی نہ دے، قرضے سب کے عطا فرما دے، وسعتیں عطا فرما دے، میرے اولادوں کی طرف سے خوشیاں نصیب ہو، راحتیں نصیب۔ بچے جو امتحان دینے والے ہیں ان کی تعلیم میں کامیابیاں عطا کر، امتحانات میں کامیابیاں عطا کر، دنیا کے تعلیمی امتحانات میں بھی اور آخرت کے امتحان میں بھی کامیابیاں عطا کر۔ آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، آقا علیہ السلام کے ساتھ امتی سچے دل کے ساتھ جڑے رہے،
منہاج القرآن پہ کرم فرما، منہاج القرآن کا چشمہ فیض میرے مولا ہمیشہ جاری و ساری رہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اگلی نسل در نسل ہمیشہ آتی رہے، یہاں سے فیض پاتی رہے، آقا علیہ السلام کی نسبت کا سبق پاتی رہے، تیری بارگاہ میں عبودیت کا سبق پاتی رہے، دین کی پختگی پاتی رہے، اور میرے مولا اندھیرے چھٹتے رہے منہاج القرآن کے کام سے، ہر طرف تیرے دین کا اجالا پھیلتا رہے، لوگوں کو انتشار سے محفوظ فرما، التباس سے محفوظ فرما، لوگوں کو سوچوں میں پختگی دے، ان کو یکسوئی دے، اور ہر قسم کا ابہام اور تشکیک اور التباس اور انتشار ان کے اندر سے ختم کر، تاکہ یکسوئی سے میرے مولا تیری طرف دیکھیں، تیرا سوچیں، دل سے پیار کریں، تیری بات کو سنیں، تیری بات کو مانیں، تیری بات کو پھیلائیں، اور تیرے دین کے اس مشن منہاج القرآن اور تیرے محبوب کے اس مشن منہاج القرآن کو اپنا راستہ بنائیں، یہ صراط مستقیم بنائیں، اور یہ تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ بنے، اور ہمیشہ انعام یافتہ بندوں کی راہ بنی اگلی نسلوں تک۔ ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر سب کو کامل عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو ان کا سچا پیکر بنا دے، سب تیری بارگاہ میں سچے طالب بن کے جائیں، تیری بارگاہ میں صادق بن کے جائیں، سب کی نیتیں سچی ہو جائیں، سب کے اعمال پاک اور صاف ہو جائیں، سب کے احوال روشن اور منور ہو جائیں، سب کے دل ہمیشہ روشن رہیں، ہمارے دلوں سے ہر قسم کے خل کو ایک دوسرے کے لیے نکال دے، والا ہمارے دلوں سے ہر قسم کے حقد کو نکال دے، ہمارے دلوں میں کوئی غش نہ رہے، ہمارے دلوں میں کوئی حقد نہ رہے، ہمارے دلوں میں سب کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی حسد نہ رہے، کسی کے لیے کوئی عداوت نہ رہے، کسی کے لیے بغض و بغضاء نہ رہے، اور مولا کسی کے لیے شہنا و شہنا نہ رہے، سب کے دل صاف ہو جائیں، ان کو صداقت نصیب ہو، ان کو صفا نصیب ہو، ان کو محبت نصیب ہو، ان کو مودت نصیب ہو، اور سب کے دلوں میں، روحوں میں، ظاہر و باطن زندگیوں میں خیر پیدا فرما دے، سب کی زندگیاں خیر سے معمور فرما دے، سب کی زندگیاں شر سے محفوظ فرما دے، گناہ سے محفوظ فرما دے، معصیت سے محفوظ فرما دے، اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما دے میرے مولا، سب کو اپنی بارگاہ میں جوڑ دے، سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچا عشق اور محبت عطا فرما، اور سب کے سینوں کو، دلوں کو، روحوں کو آقا علیہ السلام کے سچے عشق اور محبت کے ساتھ روشن کر دے، آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق غلامی کا قائم کر دے، تعلق قائم کر دے، سچی اتباع کی توفیق عطا فرما، سب کو آقا علیہ السلام کی سچی اتباع عطا فرما دے، سچی محبت، سچی تعظیم، تکریم، توقیر عطا کر، حضور علیہ السلام کے دین کی، امت کی خدمت اور نصرت کی توفیق عطا فرما، سب کو اولیاء، صالحین، تیرے محبوب مقربین، ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کی زندگیوں میں صالحیت پیدا فرما، سب کی زندگیوں میں تقوی پیدا فرما، سب کو پرہیزگاری عطا کر، سب کو گناہ سے دور رکھ، معصیت سے دور رکھ، خطاؤں سے دور رکھ، ہر اس عمل سے دور رکھ جسے تو ناراض ہوتا ہے، ہر اس جگہ سے سب کو محفوظ و مامون رکھ جہاں جانے سے غلطی کا، کوتاہی اور گناہ کا امکان ہو، ہر اس موقع سے سب کو دور رکھ جس موقع پہ پہنچنے سے میرے مولا دل قدم پھسلتے ہیں، مولا ہر ایک پھسلن سے محفوظ کر، سب کو استقامت عطا فرما، چل کے تیرے گھر میں جمع ہوئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، تیرے در پر بیٹھے، تیرے سائل بن کر، تیرے منگتے بن کر، تیری بارگاہ میں بھکاری بن کر، تیری بخشش کی امید لے کر، تیری مغفرت کی امید لے کر، تیری رحمت کی امید لے کر، تیرے فضل و کرم اور تیری عنایت کی امید لے کر، باری تعالیٰ آج 10 دنوں کا اور 10 راتوں کا قیام تیرے حضور اعتکاف کی شکل میں انہوں نے مکمل کیا۔ آج عید کی رات ہے، صبح خوشی کا دن ہے، یہ رخصت ہوں گے، اور باری تعالیٰ قبل اس کے کہ یہ رخصت ہوں اعتکاف سے، اور دنیا بھر میں جو لوگ معتکف ہوئے، اور دنیا بھر میں جو تیری بارگاہ میں ماہ رمضان میں صائم اور قائم رہے، آج کے دن اور آج کی شام کسی کا اور ان کا خاص طور پر کوئی ایک گناہ کبیرہ صغیرہ ایسا نہ چھوڑ جس کی تو بخشش اور مغفرت نہ فرما دے،
یا اللہ ان کی کوئی خطا ایسی نہ چھوڑ جس سے تو درگزر نہ فرما دے، کوئی عیب ایسا نہ چھوڑ مگر اس کی ستر پوشی فرما دے، اس پہ پردہ فرما دے یا اللہ۔ حسینوں نے تمہارے حسن کا جلوہ نہیں دیکھا، استغفر اللہ العظیم۔ نظر والوں نے کوئی ایسا نظارہ نہیں دیکھا، بتاؤں کیا جو دنیا میں کہ میں نے کیا نہیں دیکھا، ہزاروں محجبی دیکھے مگر تم سا نہیں، ایسا نہ چھوڑ ہزاروں محجبی دیکھے مگر تم سا نہیں۔ ختم فرما دے یا اللہ، ان کا کوئی سوال ایسا نہ رہے جس پر تو عطا نہ فرما دے، ہر سوال کو عطا کے ساتھ نواز دے، اور میرے مولا ان کی ہر بلا اور امتحان کو دفع فرما دے، ان سب کی زندگی کی ہر سو اور خطا کو ان سے پھیر دے، ہر نقصان کو شر کو ان سے دفع فرما دے، ان میں سے کسی پر کوئی قرض ہے تو اسے ادا فرما دے، میرے مولا کسی کی دشمنی اور عداوت ہے ان سے اور وہ انہیں کوئی ظاہری باطنی ضرر پہنچا سکتا ہے تو ان کی حفاظت کے لیے ان کی خاطر کافی ہو جا، کوئی مریض ہے ان بیٹھنے والوں میں جانے والوں میں تو اسے شفا عطا فرما دے، کوئی گم شدہ ہے تو اسے گھر واپس لوٹا دے، کوئی پریشانی میں تنگی میں مبتلا ہے تو اسے آسانی فرما دے، کوئی اپنے اعمال میں اپنی سیرت میں کردار میں فساد میں مبتلا ہے، شر اور خرابی میں مبتلا ہے، مولا تو اس کی اصلاح فرما دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شبیہ لہ وحدہ لا مثیل لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ خلقہ اولا منورا مطہرا مجتبا مصطفا وبعثہ آخرا داعیا مبشرا نذیرا منیرا وارسلہ فاتحا خاتما رحمتا وسیلتا شافعتا وجاءنا بدین الحق والہدى وجعل کلمتہ ہی العلیٰ والصلاة والسلام على النبی الحنین المکین وعلى آلہ المحبین المطہرین واصحابہ المجاہدین المکرمین المقربین۔ اللہم الیک فررنا من ذنوبنا فآبنا راغبین وتب علینا تائبین واغفر لنا مستغفرین واعذنا متعوذین واجرنا مستجیرین واسلمنا مستسلمین فإنک غایت۔ اسی کو لیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے چلتے ہیں، ہماری گاڑی کھڑی ہے لیفٹ سائڈ۔ الحي القيوم
سبحان اللہ. الحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا